أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن معي ربي سيهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھنا. اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. کولر بند کر دے تو اچھا رہے گا آواز تاکہ صاف سنائی پڑے. کولر معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں. معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں. رہے تو ساتھ صحرا میں تو گلشن کا مزہ پاؤں. ایک اللہ والے اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں اس شعر کے اندر. یہ اے ہمارے اللہ، اگر آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، آپ کی معیت نصیب ہو جائے، تو اگر ہم جنگل میں بھی ہوں، صحرا میں بھی ہوں، تو ہمیں گلشن کا مزہ انشاءاللہ آئے گا. اسی کو کہا ہے معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستاں میں. اگر آپ کا ساتھ نہ ہو، آپ سے دوستی نہ لگی ہو، تو گلشن میں بھی رہ کے، باغ و بہار میں بھی رہ کے، عیش و آرام میں بھی رہ کے سکون نہیں ملتا. ہاں اگر آپ کا ساتھ نصیب ہو، آپ کا قرب نصیب ہو، تو تکلیف میں بھی ہمیں لطف آتا ہے، آرام ملتا ہے. اس لیے کہ اللہ والے اور کہہ رہے ہیں کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. اے میرے اللہ، آپ کا نام جب لیتے ہیں تو بڑی تسکین ملتی ہے، دلوں کو بڑی راحت محسوس ہوتی ہے. اسی کو کہا کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ. نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ. یعنی اگر ہم تکلیف میں بھی ہیں، اگر اللہ کا ذکر نصیب ہے، تو انشاءاللہ اس تکلیف میں بھی ہمیں بے چینی اور کرب، گھبراہٹ محسوس نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس بات کا استحضار ہے، ادراک ہے، احساس ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب ہم کو آپ کو کتنا اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اپنے اللہ کی قربت نصیب ہے، کتنا احساس ہے یہ دیکھیں. بندے کے دل کے اندر جب یہی استحضار ہوتا ہے، جب یہی کیفیت بندے کو نصیب ہوتی ہے، تو بندہ پھر گناہ کے قریب نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی آدمی دیکھے یا نہ دیکھے، میرا رب مجھے ضرور دیکھ رہا ہے. تبھی اللہ والے کہتے ہیں جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمیں سے. جو ہم آپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہاں کوئی دیکھتا ہے، کہاں کوئی پکڑ پائے گا ہماری بدماشی، ہماری شرارت. اسی کو اللہ والے کہہ رہے ہیں جو تو چھپ کے کرتا ہے اہل زمیں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آسمان والا دیکھ رہا ہے. جب بندے کو یہ احساس ہو جاتا ہے تب گناہ کے قریب نہیں جاتا، پھر اللہ کی غداری نہیں کرتا، پھر اللہ کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، لحاظ کرتا ہے. تو جب بندے کی یہ کیفیت ہوتی ہے تب اللہ پاک ایسے کی مدد فرماتے ہیں. حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسے بندے کو گناہ کا موقع تک نہیں دیتے. اللہ پاک اتنا بچاتے ہیں. لیکن ہم بچنے کی فکر کریں. یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں آپ کو نصیب ہوا، اسی لیے ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صام رمضان
ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور احتساب کرتا ہوا، اکثر علماء نے لکھا ہے ایمان سے مراد اللہ پر یقین کرتا ہوا، اور احتساباً سے مراد یہ ہے کہ اس بات کی امید کرے کہ میں جو یہ بھوکا پیاسا رہ رہا ہوں اس پر میرے اللہ مجھے اجر دیتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے جب ایسا بندہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو پسند فرماتے ہیں، اس کو پسند فرماتے ہیں۔ روزہ اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل کہ ہر نیکی کا اجر اللہ پاک کہتے ہیں میں نے اتنا دیا، اتنا دیا۔ لیکن روزہ کا اجر خود اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ روزہ کا اجر میں خود ہوں۔ بتائیے آپ، اللہ پاک کہہ رہے ہیں 10 نیکی 100 نیکی 1000 نیکی نہیں، روزہ کا بدلہ میں خود ہوں۔ سبحان اللہ، روزے کا بدل اگر اللہ ہو اور اللہ مل جائے تو بتائیے کچھ کمی ہے؟ ارے سبحان اللہ تو کہیے۔ تبھی تو اللہ پاک کہتے ہیں میرا بندہ جب میرے نام پہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو چند گھنٹے کے بعد ہمارے آپ کے معدے کے اندر سے ایک بھاپ اٹھتی ہے جو منہ سے نکلتی ہے، بدبودار ہوتی ہے، دانت کی بدبو نہیں جو پائریا وغیرہ مرض سے ہوتی ہے، نہیں، یہ معدہ کی بدبو ہوتی ہے۔ اس کی تشریح محدثین کرام نے کر دی ہے کہ یہ جو منہ کی بھبک اللہ پاک کہہ رہے مجھے پسند ہے، یہ معدے کی جو خالی ہے ہمارا آپ کا، اس سے بھبک جو اٹھتی ہے، جو بھاپ اٹھتی ہے اور منہ سے نکلتی ہے، اللہ پاک کہتے ہیں مجھے مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کیجئے روزے دار کا اگر کوئی اکرام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ پاک کہتے ہیں میں ایسے کو ایسا ثواب دیتا ہوں۔ کیسے کو اور کیسا ثواب؟ کہتے ہیں کہ من فطر صائما، اگر روزے دار کو کوئی علی مزغۃ لبن، اگر کوئی ایک گھونٹ دودھ پلا دے، بعض حضرات نے ترجمہ لسی کا بھی کیا، لسی اگر میسر ہو تو لسی پلا سکتے ہیں، لسی پلا دے، دودھ پلا دے، ایک گھونٹ، ایک گلاس تو بہت ہے، ایک گھونٹ۔ او تمر، اگر ایک کھجور کھلا دے، دودھ نہیں ٹھیک ہے، ایک کھجور کھلا دے۔ او شربت، یا شربت پلا دے، شربت میں لسی بھی آ گئی، روح افزا بھی آ گیا، ماشاءاللہ، اور دیگر شربت جو اپنے یہاں سکرن وغیرہ چلتے ہیں، کوئی بھی پلا دیا، ایک گھونٹ۔ اللہ پاک کہتے ہیں جتنا روزے دار کو ثواب ملتا روزہ رکھنے پر اتنا میں تمہیں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں اگر پیٹ بھر کھانا کھلا دیے، ومن اشبع صائما، کہیں اگر پیٹ بھر آپ نے کھانا روزے دار کو کھلا دیا، سقاہ اللہ من حوضی شربت لا یظمأ، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ پاک ایسے بندے کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے جو ہے روایت بہت لمبی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، وہ شہر الرمضان، یہ جو اس سے پہلے بیان ہوا ہے، بہرحال اس میں نہیں، بہت سی اور باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارا آپ کا معاملہ روزہ کی وجہ سے اس وقت اللہ سے بہت قربت کا معاملہ ہے، ہم آپ یوں بھی اللہ کے بہت قریب ہیں، چونکہ بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اللہ کی قربت کا اور ادراک ہے اور احساس ہے، یہی احساس اور بڑھانا ہے تاکہ ہم آپ اپنے اللہ کی غداری کبھی نہ کریں، کبھی کوئی گناہ نہ کریں، تاکہ اللہ کی نگاہ میں ہم شرمندہ نہ ہوں۔ جب بندہ اس طرح کی کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اور ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں ایسے کو میں پسند کرتا ہوں، ایسے کو میں پسند کرتا ہوں۔ پھر بندہ اپنے آپ کو تنہا نہیں محسوس کرتا،
اس کا بال بال یہ محسوس کرتا ہے، رواں رواں محسوس کرتا ہے کہ میرے اللہ کی طاقت میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ پھر باطل کتنی بھی بڑی طاقت میں آئے، کفر کتنی بھی بڑی طاقت لے کے آئے، مشرک کتنی ہی بڑی طاقت جمع کر کے یلغار کرے، للکار کرے، ایسا بندہ جسے اللہ کی معیت خاصہ نصیب ہے وہ گھبراتا نہیں۔ تبھی وہ کہہ رہے اللہ والے، معیت گر نہ ہو تیری تو گھبراؤں گلستہ میں، رہے تو ساتھ صحرا میں تو گلشن کا مزہ پاؤں۔ لیکن ہائے افسوس، آج یہ معیت ہمیں اس ساتھ کا احساس نہیں رہا، اس لیے ہم لوگ گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ وقت ہے، طاقت عروج پر ہے، لیکن دیکھیے یہی معیت اسے نصیب ہو گئی تو گناہ سے کیسا بچا، اللہ کی غداری سے کیسا بچا، اور اللہ کا کتنا بڑا نیکوکار پرہیزگار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ سنیے، خطبات ذوالفقار میں لکھا ہوا ہے 6 جلد میں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہاں 2 باتیں لکھی ہیں۔ غالباً یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے یا کسی بڑے فقیہ جو مسئلہ مسائل جانتے، مفتی، تو کہا لکھا ہے کہ اسی دور کا واقعہ ہے کہ بادشاہ تھا اور اس کی بیوی تھی، دونوں ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے تھے۔ جب میاں بیوی آپس میں جب ان دونوں کے انبن ہوتی ہے، بستر کتنا بھی نرم ہو، کتنی ہی بڑھیا اے سی چلتی ہو، کتنا ہی ٹھنڈا کولر ہو، تو یہ انبن ایسا دونوں کو بے چین کرتی ہے کہ دونوں کی راحت چھین لیتی ہے۔ اس لیے کبھی اگر ایسا موقع ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، فوراً معافی تلافی کر لینی چاہیے، چونکہ حدیث پاک میں آتا جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو ان دونوں کی مسکراہٹ کو دیکھ کے اللہ مسکراتے ہیں۔ ارے سبحان اللہ کہہ دیجئے، جوان جلدی کہے گا اس پر۔ اور ماں باپ کا چہرہ بھی دیکھنا حج اور عمرہ کا ثواب رکھتا ہے، یہ بھی نہ حدیث بھولیے گا۔ خالی بیوی اب دیکھ کے نہ مسکرائیے، ماں باپ کا بھی چہرہ دیکھیے، ان کا بھی چہرہ دیکھنا حج عمرہ کا ثواب رکھتا ہے۔ تو شیطان کب چاہے گا ہم آپ بیوی کو دیکھ کے مسکرائے، وہ تو ہر دم لڑائے گا، اس لیے بہت بڑی نحوست ہوتی ہے۔ تو دونوں میں انبن تھی، بادشاہ اور رانی میں، اور اتنی انبن تھی کہ بادشاہ کا موڈ مذاق کا ہوا، اور مذاق جب کرنے لگے تو ظاہر سی بات ادھر وہ چڑھی ہوئی ہے اور ان کو مذاق سوجھ رہی ہے۔ اب جب یہ مزاح کر رہے ہیں تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہہ دیا غصے میں کہ دور ہو جہنمی، دفع ہو جہنمی، یہاں سے بھاگ یہاں سے۔ تو جب بیویاں غصے میں ہوتی ہیں نا تو دیکھیے کتنا تیور ان کا جو ہے گرم ہوتا ہے، ہائی فائی پارا ہوتا ہے ان کا، دیکھیے۔ تو ایسے ہی اس کا بھی گرم ہو گیا اور جلال میں آ گیا اور جہنمی تک کہہ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ کو 3 طلاق۔ کیا کہا؟ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھ کو 3 طلاق۔ دیکھیے غصہ میں ہے معاملہ، اور یہاں آج کل کیا کہتے ہیں، غصہ میں دیے تھے نا تو کہا طلاق ہو گئی، ہوش تو تھا نا۔ ارے شراب پی کر بھی اگر آؤ اور بیوی کو طلاق دو تب بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ کیوں پیے بھائی، کون پلایا تم کو؟ اب یہ کہو نہیں ہم پی لیے تھے، ہم ہوش میں نہیں تھے، تو جس وقت پینے جا رہے تھے اس وقت تو ہوش تھا۔ شریعت نے مسئلہ بنا دیا کہ نہیں، اگر پی کر بھی تم آئے ہو، بیوی کو دیے ہو طلاق، تب بھی طلاق، یہ جرم ہے، یہ سزا ہے۔ بہرحال دونوں رات کسی طرح گزارے، صبح دماغ ٹھنڈا ہو گیا، اور جب ٹھنڈا ہوا تب فکر ہوئی کہ ہو اتنی خوبصورت بیوی ہے تو اب تو زندگی چلی جائے گی۔ اب رانی سوچ رہی ہے ہو یہ تو بادشاہ تھا، اب بادشاہ کہاں ملے گا، اگر نکاح کہیں ہوگا بھی بادشاہ تو ملے گا نہیں۔ دونوں دماغ ٹھکانے آ گیا، اب دونوں فکر مند، کرے کیا کرے۔ اب جتنے ہم جیسے چھوٹے مولوی تھے اس علاقے میں، ان لوگوں نے کہہ دیا طلاق ہو گئی۔ لیکن جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے فقیہ کے یہاں مسئلہ گیا تو کہا بادشاہ سے میں ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سے ملاقات کیے،
اور کہا بادشاہ سلامت تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آئیے۔ کہا اچھا یہ بتائیے زندگی کا کوئی لمحہ آپ یاد کیجئے کہ کیا کوئی لمحہ ایسا ہے کہ آپ کو گناہ کا موقع تھا لیکن اس وقت آپ اللہ کے ڈر سے گناہ پر قابو ہونے کے باوجود آپ باز رہے، گناہ کیے نہیں؟ تو بادشاہ تھوڑی دیر تک ذہن دوڑایا، اس کے بعد کہا ہاں یاد آتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک دن ایسا تھا کہ میرے گھر میں ایک مادی بہت خوبصورت ہے، وہ جھاڑو پوچھا کر رہی تھی، میں کمرے میں تھا، میری نگاہ اس وادی پر پڑی تو میں نے کہا ارے یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اتنی میری بازیں رانیاں نہیں ہیں۔ میری نیت خراب ہوئی، میں اس سے منہ کالا کرنا چاہا، تو جیسے میں اس کے قریب ہوا تو وہ دوشیزہ، وہ لڑکی، وہ وادی، وہ میری خادمہ کہہ رہی ہے یا ملک، اے بادشاہ سلامت، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تجھ سے بھی بڑا بادشاہ موجود ہے، کل جب اس کے سامنے پیش ہوگا اس غداری کا کیا جواب دے گا، سوچ لے۔ کہا یہ جملہ مجھ پر ایسا اثر کیا کہ اسی وقت اللہ کی ہیبت، اللہ کا جلال، اللہ کا خوف، اللہ کی طاقت کا احساس، ادراک مجھ کو ایسا ہوا کہ میں تھر تھر کانپنے لگا اور فوراً کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا، جا چلی جا۔ حالانکہ اگر میں منہ کالا کرتا تو کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اے بادشاہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اتنے کے باوجود میں نے فقط اللہ کی خاطر اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام صاحب نے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے بڑے یوں ہی ہیں، دیکھیے قرآن میں غوطہ کیسے لگاتے ہیں۔ کہا آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ کہا کیوں، کیسے؟ کہا بات یہ ہے کہ قرآن سے دلیل دیتا ہوں، قرآن دلیل دیتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے اپنے جی کو، اپنے نفس کو بری خواہش سے، بری چاہت سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے کے لیے جنت ہے۔ جب آپ کے لیے جنت قرآن کہہ رہا ہے تو جہنمی آپ کہاں ہوئے؟ جب جہنمی نہیں آپ ہوئے تو پھر طلاق کہاں ہوئی؟ طلاق کہاں ہوئی؟ اس لیے آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بادشاہ وقت ہو کر گناہ سے اس طرح بچ رہا ہے، اللہ سے اس طرح خوف کھا رہا ہے، ہم ایک عام آدمی ہو کر اللہ سے نہ ڈرے، اللہ سے نہ خوف کھائے۔ ہمارے دلوں کو ہو کیا گیا ہے؟ ہم کون سا گناہ ایسا کیے ہیں، کون سا پاپ ایسا کیے ہیں کہ نہ یہاں اللہ کے ہیبت کا، نہ اس کی کبریائی کا، نہ اس کی عظمت کا کوئی احساس ہی نہیں؟ کون سا گناہ کیے ہیں؟ اگر گناہ ہوا ہے یقیناً تو ہم سچی توبہ کریں، اے اللہ ہم آج سچی توبہ کرتے ہیں، چونکہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے اور آپ نے کہا ہے وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةً، آپ کے نبی نے کہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ جب ہم آپ اپنے رب سے معافی مانگیں گے اور معافی کے طلبگار ہوں گے تو ہمارے آپ کے اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم پر آپ پر مہربان ہیں، انشاءاللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ اس بندے کو، اس بادشاہ کو اللہ کی معیت کا جب ادراک ہوا، احساس ہوا، گناہ سے بچ گیا۔ یہی معیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہی احساس بیدار کرنے کی ضرورت ہے، پھر انشاءاللہ اللہ سے دوستی ہماری آپ کی بڑھے گی۔ پھر کسی بھی مصیبت میں ہوں گے، کسی بھی مصیبت میں فوراً اللہ کو پکاریں گے اللہ، اور اسی وقت پائیں گے اللہ کو ساتھ انشاءاللہ، اس کی طاقت کو اسی وقت جب پکاریں گے۔ لیکن ہم پکاریں تو ہم نے تو پکارنا چھوڑ دیا، ہم نے تو اپنے رب کو بلانا چھوڑ دیا، انہیں یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اب یہ معیت حاصل ہوتی کیسے ہے؟ اب یہاں سبق لیجئے، یہ معیت حاصل ہوتی ہے تنہائی میں، تھوڑی دیر بیٹھیے اور اللہ اللہ کیجئے۔ اس لیے ہمارے ہاں خانقاہ میں سکھایا جاتا ہے معیت پیدا کرنی ہے تو تھوڑی دیر بیٹھو
اللہ کے سامنے ظاہری آنکھ بند کر لو، دل کے دریچے کھولو۔ جب انسان ظاہری آنکھ بند کرتا ہے اور دل کے دریچے کھولتا ہے تو اس کو اپنی اصلی صورت نظر آتی ہے کہ ہم کتنے پارسا ہیں، کتنے اچھے ہیں۔ خود اس کا دل فتویٰ دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے، اس کا دماغ کہتا نہیں نہیں تم ٹھیک ہو، حالانکہ ٹھیک نہیں، بہت بڑا بدماش ہے، بہت بڑا بدماش ہے۔ لیکن اس کا دماغ کیا کہتا نہیں، اگر تم ٹھیک نہ ہوتے تو اتنے لوگ تمہاری قدر کرتے، اتنے لوگ تم سے سلام کرتے، اتنا لوگ تم کو دعوتیں دیتے، اتنا لوگ تم کو یہاں وہاں بلاتے، اتنا لوگ تم سے مشورے کرتے، اتنا لوگ تم سے ملنے آتے۔ یہ تقویٰ کی دلیل ہے۔ فرعون کے پاس بھی دربار لگتا تھا، ہارون حامان کے پاس بھی دربار لگتا تھا، ان سبوں کو تو لوگ خدا کہنے کو تیار تھے، سجدہ کرتے تھے۔ تو کیا مطلب وہ اچھے لوگوں میں تھے؟ نہیں، اچھا وہ ہے جو اللہ اور نبی کو اپنا لے، ان کے فرمان کو اپنا لے، وہ اچھا ہے۔ اور جب بندہ ایسے اچھا ہو جاتا ہے اور جب تکلیف میں بھی اگر وہ پکارتا اللہ، ادھر اللہ کہا ادھر مدد ساتھ ساتھ پاتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ خود آپ دیکھیے، قرآن سے آپ کو سنا دوں، چلیے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، بھی تھوڑی دیر بعد اگر وقت رہا سنا دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن سے سنیے واقعہ۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ دو میں کا دوسرا جب غار میں تھے، غار سور میں، ہجرت کی رات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں۔ کھوجی دشمن، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے غار تک پہنچ گئے۔ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق، اس میں لکھا ہوا ہے، ایک روایت تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ ان سبوں کو میرے راستے سے بھٹکا دیجیے تاکہ مجھ تک نہ پہنچ سکیں۔ غار تک پہنچ گئے تھے، وہاں لکھا ہے کہ یہ لوگ اس لیے بھٹکائے گئے، ان کی عقل اس لیے کھپت ہو گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اس کی برکت سے۔ بہرحال ان کا پاؤں دکھنے لگا، دشمن دکھنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان سے ہو گئے، چونکہ انسان کی فطرت ہے دشمن سے ڈرنے کی، ڈر جاتا ہے، لیکن حقیقت کا جو ڈر ہے وہ ڈر نہیں ہوتا ایمان والے کے اندر، وہ تو فقط اللہ سے ڈرتا ہے۔ جیسے سانپ ہے، ڈر ہے، کاٹ لے گا جان چلی جائے گی، یہ طبعی ڈر ہے، لیکن حقیقی ڈر جو ہے اللہ سے، یہ صفت اگر نصیب ہو گئی تو بندہ کامیاب ہے۔ یہ تو سب میں ہوتا ہے، ولیوں بھی ہوتا ہے، سانپ سے ڈرنا، موذی جانوروں سے ڈرنا، دشمن سے خائف ہو جانا، یہ ایمان کے خلاف نہیں بات ہے۔ بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں پیارے آقا دشمن آ گئے، تو آپ نے فوراً کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، اللہ ہمارے تمہارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کہنا تھا کہ وہ ڈر، وہ خوف نکل گیا، کیونکہ یقین تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی معاملہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا۔ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ قوم کہہ رہی ہے کہ موسیٰ اب تو ہم پکڑے گئے، ہم پھنس گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آگے دریا ہے، دریا میں جائیں گے ڈوب جائیں گے، اور ادھر پیچھے دیکھیے دشمن کا لشکر، فرعون کا لشکر، ہم جائیں کہاں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جس کو قرآن نے نقل کیا، خطبے میں پڑھا، ان معی ربی سیہدین، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہی راستہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور راستہ ملا کہ نہیں بھائی؟ ارے آپ بھی بول دے تھوڑا، راستہ ملا کہ نہیں؟ ایک راستہ ملا تھا، کتنے راستے مل گئے؟ ایک دفعہ پکارا، ایک دفعہ کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے 12 راستے بنا دیے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ پکار کر دیکھیں، ایسے 12 نہیں، نہ جانے کتنے در اللہ کھول دے گا۔
لیکن ہم اسے پکار کر دیکھیں، اس کی معیت حاصل کر کے دیکھیں، اور جب معیت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے تو بندے کے اندر چین و سکون، تسلی و تشفی ڈال دی جاتی ہے، یہ پھر گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتا نہ، اور اس کے پاس رہنے والے بھی پھر گھبراتے نہیں، خود نہیں گھبراتا اور اس کے ساتھ رہنے والے بھی نہیں گھبراتے، ماشاءاللہ۔ اسی لیے حدیث ہے، حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ افضل ایمان کیا ہے؟ افضل الایمان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حینما کنت۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایمان یہ ہے کہ تو اس بات کو جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے، ہر سمت ہے۔ اللہ حاضری، اللہ حاضر ہے، اللہ ناظری، اللہ دیکھتا ہے، ہر آن ہر گھڑی ایک جیسا دیکھتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب ایسا ہے کہ اسے اونگ تک نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات، اونگ تک نہیں آتی میرے تمہارے رب کو، وہ ہر دم دیکھتا ہے۔ کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالی چیونٹی ہو، کالا پتھر ہو، اس پر جب چیونٹی چلتی ہے تو اس کی آہٹوں کو بھی وہ دیکھتا اور سنتا جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور اس کی صفت ہے، علیم خبیر ہے وہ۔ اس لیے ایسے رب کو چھوڑ دینا یا ایسے رب سے منہ موڑ لینا بہت بڑی غداری ہے، بہت بڑی غداری ہے۔ اس غداری سے توبہ کرتے ہوئے یاری آئیں پیدا کریں، دوستی پیدا کریں، اور اس دوستی کو نبھانے کے لیے شرط ہے گناہ کے قریب نہ جائیں۔ جب ہم لوگ ایسی صفت اپنے اندر پیدا کریں گے تو اللہ کی مدد انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوگی، ہم آپ برباد نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی اللہ سرخرو کرے گا اور آخرت میں جو کرے گا وہ تو الگ ہی ہے۔ دور حکومت ہے حضرت عمر فاروق سب کہو رضی اللہ عنہ کی، آپ نے کہا شکایت مل رہی ہے، لوگ دودھ میں پانی ملا کے بیچتے ہیں، اور آج کل ہوتے نا تو خیریت نہیں تھی جتنا دودھ میں پانی ملایا جاتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پانی میں دودھ ملا رہے ہیں، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، سب میاں بھائی ہو، پھلا بھائی ہو، سب معاملہ ماشاء اللہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ نہ اصلی دودھ ہی مل رہا ہے، نہ اصلی گھی ہی مل رہا ہے، نہ اصلی شہد ہی مل رہا ہے، تو اصلی ہم آپ کتنا رہیں گے؟ تھوڑا نقلیے ہو جائے، نقلی کا مطلب کچھ تو نقل کرنے والے ہو جائے اپنے بڑوں کی۔ فاروق اعظم کی دور حکومت ہے، اعلان ہوا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی، شکایت بہت عام ہے، اس لیے کوئی دودھ میں پانی ملاتا ہوا اگر ملا پکڑا گیا تو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ رات کی تنہائی ہے، آپ کا معمول تھا آپ گشت کرتے تھے راتوں میں، ایک گھر پر پہنچے، ماں اور بیٹی کی کچھ گفتگو ہو رہی ہے، آواز آئی، ماں کہہ رہی بیٹی اٹھ دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہہ رہی ماں امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہ ملایا جائے، آج کل بہت ملاوٹ ہو رہی ہے۔ تو ماں کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ، دودھ آج بکریوں نے کم دیا ہے لہذا پانی ملا دے۔ کہاں امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، کہاں فاروق اعظم دیکھ رہے ہیں؟ تو دیکھیے اس بیٹی کے اندر اللہ کی معیت کیسے اتری ہوئی تھی، معیت الہیہ کی صفت اس بچی کے اندر کیسی تھی۔ دیکھیے وہ بچی فوراً پکار اٹھی، ماں اگر وقت کے حکمراں نہیں دیکھ رہے ہیں، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا تمہارا خالق تو دیکھ رہا ہے، لہذا میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، چونکہ مجھے اللہ کے دربار پیش ہونا ہے، اس لیے میں ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں امیر المومنین سن رہے تھے جو یہ دودھارن اپنی بیٹی سے کر رہی تھی۔ صبح دربار لگا، آپ نے حکم دیا کہ فلاں گھر پر ہم نے نشان لگایا تھا،
جاؤ وہاں سے ماں بیٹی کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ بادشاہ وقت نے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا، ماں بیٹی دربار فاروقی میں حاضر، پوچھا رات آپ لوگ اس طرح باتیں کر رہے تھے، کیا آپ کی یہی بیٹی ہے؟ تو ماں نے کہا ہاں۔ کہا کیا آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کریں گے؟ واقعہ بہت لمبا، اس میں جانا نہیں چاہتا، جو آپ نے بیٹوں سے مشورہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو کہا میرے بیٹے عاصم سے آپ نکاح کر دیں، میں اس کا ہاتھ مانگتا ہوں، میں بادشاہ وقت ہو کر اپنے بیٹے کا نکاح آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا امیر المومنین کیوں؟ کہا جس بندی کو یا بندے کو یہ معیت الہیہ والی صفت حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایسے کے وطن سے بہت بڑے بڑے ولی اللہ پیدا ہوتے ہیں جو بہتوں کے ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، لہٰذا اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دو۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ وقت ہو کر ایمان دیکھ رہے ہیں، عقیدہ دیکھ رہے ہیں، اللہ پر توکل دیکھ رہے ہیں، ایمان دیکھ رہے ہیں، اور بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہیں۔ ہم آپ کیا دیکھتے ہیں شادی کے لیے؟ بلڈنگ، کمائی۔ ہم میں آپ میں، ہمارے آپ کے خیال میں ان کے خیال میں کتنا فرق ہے، دیکھیے ذرا۔ ہم تو قارون کی اولاد جیسے ہو گئے، لالچ ایک نمبر کی، اشارے اشارے سے جہیز مانگا جاتا ہے۔ کیا دیا تھا بیٹی کو آپ نے جہیز؟ ریڈیو، ٹی وی، گھڑی، کرسی و میز؟ کیا آپ یہی سب جہیز حضرت فاطمہ کو دیے تھے جو آپ دے رہے ہیں؟ جہیز جہیز جو رٹ رہے ہیں، ایسی لعنت، ایسی بلائیں آئی ہے جو اچھے اچھے غریبوں کا گھر اجاڑ دی۔ 35 30 سال کی لڑکیاں ہو گئی غربت کی ماری، کوئی نکاح کا پیغام دینے کو نہیں تیار۔ کیوں؟ غریب گھر کی ہے، بڑے آپ امیر ہیں، چاہے رہنے سہنے کا، پیشاب پاخانے کا، چاہے آپ کو ڈھنگ نہ آتا ہو۔ آپ جائیے دیکھیے، اکثر گھروں سے باس آتی ہے، طبیعت نہیں کہتی مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پیشاب کر دیا ہے، پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ شام کو آئے گی جھاڑو پوچھا کرنے والی، تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں، تیرا گھر ناپاک ہے، اسے پاک کون کرے گا؟ یہ مسلمان کا گھر ہوتا ہے؟ بڑے گھر والے بن رہے ہیں، اتنی نیچی نیچی گھٹیا گھٹیا حرکت گھر کے اندر کرے، بڑے اچھے بڑے گھر والے۔ واہ بھائی، یہ بڑے گھر والے تھے، یہ بڑے لوگ تھے، دودھارن کی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں۔ اور سنیے پھر ایسے کے پیٹ سے آگے چل کر جانتے ہیں کون سی اولاد پیدا ہوئی؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو ثانی عمر کہے جاتے ہیں، جن کے دور حکومت میں ایک گھاٹ سے شیر بھی پانی پیتا تھا، بکری بھی پانی پیتی تھی، ایک گھاٹ سے۔ اتنا انصاف کا دورہ تھا۔ جب حکومتیں انصاف کرتی ہیں، ہر طرف امن ہوتا ہے، ہر طرف چین ہوتا ہے، ہر طرف شانتی ہوتی ہے۔ جب حکومتیں انصاف کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پورے ملک میں بدامنی چھا جاتی ہے، بے چینی چھا جاتی ہے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ تو بات دوسری طرف جانے لگی، عرض یہ کر رہا تھا اسے معیت الہیہ حاصل تھی، اللہ کا ساتھ اسے نصیب تھا، اللہ کی دوستی نصیب تھی، ہے دودھارن گھر کی، لیکن دیکھو ایمان کیسا۔ پھر اسی ایمان کی برکت سے دیکھو اتنے غریب گھر کی لڑکی بادشاہ وقت کی بہو بن گئی۔ سبحان اللہ، بنی کہ نہیں بنی بھائی؟ ایسے ہم آپ بھی جب اللہ کی نگاہ میں محبوب ہو جائیں گے تو ہماری آپ کی غربت کو، ہماری آپ کی اس کمزوری کو کوئی نہیں دیکھے گا، ہمارے تقوی کو لوگ دیکھیں گے، ہماری ایمان کو لوگ دیکھیں گے، ہماری یقین کو دیکھیں گے۔ یہی ایمان، یہی تقوی، یہی بھروسہ، یہی معیت آج دلوں سے نکلی ہوئی ہے، اس لیے ہر طرف بے چینی ہے، ہر طرف بے چینی، ہر طرف بدامنی ہے، ہر طرف بے سکونی ہے۔ اگر سکون اور امن چاہتے ہیں تو آئیے اس صفت کو پیدا کیا جائے انشاءاللہ۔ تو اس صفت کو پیدا کرنے کے لیے تھوڑی دیر اکیلے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیجئے، سیکھیے، قرآن پڑھیے، اللہ سے مانگیے، کلمہ پڑھیے، نبی پر درود پڑھیے، ان کا ہمارے آپ پر حق ہے۔ تھوڑی دیر درود پڑھیے، ان کی یاد میں اپنے دل کو مچلائیے، چونکہ ہمارے آپ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے
चिलचिलाती धूप में आप अरफात के मैदान में अपनी कुसवा ऊँटनी पर बैठकर हमारे आपके लिए अल्लाह के सामने रो रहे हैं। अरे आपका तो पूरा अहले बैत, आपके पूरे सहाबी तो जन्नती थे, उनके लिए अब रोने क्या ज़रूरत थी, आखिरी हज है। हमारे आपके लिए रो रहे थे कि मौला मेरी उम्मत पर रहम कर दे, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। आप रो रहे हैं, आहोजारी कर रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ उम्मती उनके आंसुओं को भूल गया। जो नबी रात रात भर रोता रहा, अल्लाह के सामने सिसकियाँ लेता रहा, ना एक सुन्नत की परवाह, नहीं। हम में आप पे कितने दरूद पढ़ने वाले लोग हैं। इसलिए कहता हूँ थोड़ी देर तन्हाई में बैठ के सोचो, हमारे नबी हमारे तुम्हारे लिए कितना परेशान होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सोचो मक्का के लोग उधर परेशान अलग कर रहे थे, लेकिन हमारे तुम्हारे लिए अलग तड़पना अल्लाह के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोचो गुर्बत का हाल क्या है, लेकिन उम्मत की गुर्बत अगर सुनते थे तो तड़प जाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह मैं आपका आखिरी वक्त है, जान फरिश्ता निकाल रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा फरिश्ते से कि ये जो मुझे तकलीफ़ हो रही है, क्या इतनी तकलीफ़ सबको होती है, क्या मेरी उम्मतियों को भी होती है? तो फरिश्ते ने कहा कि प्यारे आका, आपको तो ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं दी जा रही, आपको तो बहुत हल्का पावर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कहा ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत जो क़यामत तक होगी, सबके जान निकालने की तकलीफ़ मुझ मोहम्मद के सीने पर लाद दी जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सोचिए ऐसा प्यारा नबी कहाँ मिलेगा कि पूरी तकलीफ़ हमारी आपके अपने सीने पर ले रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम हैं ये सीना जो है उनकी मोहब्बत से खाली किए हैं। पता नहीं कहाँ हमारा आपका वक्त लग रहा है और बातें की जाती हैं। इतने आसानी से अल्लाह की दोस्ती नहीं मिलती, नबी की दोस्ती नहीं मिलती। अल्लाह और नबी अहरे गहरे नहीं है, घर अहरे गहरे दिल में उनकी मोहब्बत बस जाए। अगर अल्लाह पाक नौज़ बिल्लाह इतना अहरा गहरा होता, नबी इतने अहरे गहरे होते, नबी के लाया हुआ दीन इतना अहरा गहरा होता, तो हज़रत बिलाल की चमड़ी ना उखेड़ी जाती, सहाबा को घर से बेघर ना होना पड़ता जैसा हमने तुमने समझ रखा है। इसलिए कुछ होश के नाखुन लो, अपने दिल को करो दो और होश में आओ। मरना है, मर के अल्लाह के सामने चलना है। कल अल्लाह पूछेगा अपनी ज़िंदगी का वक्त कहाँ गुजारे, कहाँ दिए, हम क्या जवाब देंगे। इसलिए कुछ वक्त दरूद में, तिलावत में, कलमे में, अल्लाह के सामने रोने धोने में, ज़िक्र मुराकबा में लगाए और सीखें। इंशाअल्लाह हमें आपको भी मईयत इलाहिया नसीब होगी। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। उमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत पढ़ने।